بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور جیسے جیسے معیشت ٹیک آف کر رہی ہے ویسے ویسے تحریک انصاف کی سیاست اور خاص اب کی مقبولیت دونوں لینڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پی ٹی آئی نے حمود الرحمان کمیشن کے حوالے سے کی جانے والی ایک ٹویٹ کے حوالے سے اہم فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ پیر کے روز کچھ عام کیسوں کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ 13 رکنی فل کورٹ مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ کرے گا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کیا خبریں چل رہی ہیں وہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ مرشد کا نمبر اب 302 ہو گیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے آپ کو بتائیں گے۔ اور پی ٹی آئی والے شعیب اختر کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں، سوشل میڈیا پر ان کی ٹرولنگ کیوں کی جا رہی ہے، انہوں نے عمران خان کے حوالے سے کیا کہہ دیا ہے کہ اگ لگی ہوئی چاروں پاس ہے۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کا اصل دکھ باہر آ گیا ہے، وہ دکھ کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ اور ڈالر مہنگا ہونے والا ہے، شارٹ ہونے والا ہے، نئی قیمت کیا ہوگی وہ آپ کو بتائیں گے۔ اور پی ٹی آئی کا ایک رہنما ضیاء اللہ کی قبر میں پہنچ گیا ہے اور دوسرا ہسپتال پہنچ گیا ہے، یہ کیا معاملات ہیں یہ آپ کو بتائیں گے آج کے اس پروگرام میں۔ اور سب سے اہم سوال بھی اٹھائیں گے کہ آخر 9 مئی کے مقدمات کی سماعت کیوں نہیں ہو رہی، اور سپریم کورٹ میں 9 مئی کے مقدمات یا فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو ایک بڑا مقدمہ ہے وہ کیوں نہیں سنا جا رہا، اس پر دوبارہ سماعت کے لیے اب تک تاریخ کیوں نہیں دی گئی۔ اور ایک اہم خبر ملک ریاض کے حوالے سے ہے، جس کے بعد صحافیوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہے، وضاحتیں پیش کی جا رہی ہے، صفائیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ خبر کیا ہے، صفائیاں کیوں پیش کی جا رہی ہیں، اس پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے حوالے سے ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ یہ ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کرے گی اور نہ ہی ویڈیو کو ڈیلیٹ کیا جائے گا۔ خاص اب کی قانونی کمیٹی کے مطابق ویڈیو میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، اور نہ ہی موجودہ قیادت کے حوالے سے کوئی ایسے ریمارکس ہیں یا جملے ہیں یا کمنٹس ہیں جس کی بنیاد پر کوئی اعتراض کیا جا سکے۔ جس کے بعد تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ عمران خان سے رابطے میں ہے، اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے جن 3 رہنماؤں کو ایف آئی اے نے نوٹس جاری کیا ہے اور انہیں طلب کیا ہے، وہ تینوں رہنما ایف آئی اے کے سامنے پیش نہیں ہوں گے، ان کی جگہ پر ان کے وکلاء پیش ہوں گے، اور وکلاء ایف آئی اے سے سوال کریں گے کہ وہ بتائیں کہ اس ٹویٹ کے اندر قابل اعتراض بات کیا ہے، اس ویڈیو کے اندر کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے، اور جس کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ملک سے غداری ہے، یا یہ عوام کو بدگمان کرنا، گمراہ کرنا، یا فوج اور عوام کے درمیان لڑائی کرانے کی سازش ہے۔ تو یہ سوال جو ہے وہ وکلاء ایف آئی اے کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے پہلے تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ شامل تفتیش ہو جائیں گے۔ ایف آئی اے نے بیرسٹر گوہر، رؤف حسن اور ان کے علاوہ عمر ایوب، ان تینوں کو منگل کے روز طلب کیا ہوا ہے۔ اس سے قبل تحریک انصاف کے بہت سے اہم رہنما جن میں علی محمد خان بھی شامل ہیں، وہ میڈیا پر آ کر کہہ چکے ہیں کہ غلطی ہو گئی، دوبارہ اس قسم کے ٹویٹ نہیں کیے جائیں گے، تو ایک بار معافی دے دی جائے۔ جو ایف آئی اے کے ذرائع ہے یا حکومتی ذرائع ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ٹویٹ کی اور اس ویڈیو کی بنیاد پر عمران خان کے خلاف ایک بہت ہی سنگین قسم کا ریاست سے بغاوت کا مقدمہ ہو سکتا ہے، اور جس کی سزا 14 سال اور زیادہ سزا جو ہے وہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ خاص اب اگر اس کو ڈس اون کر دیں تو ان کا جو اکاؤنٹ ہے صرف اس کو بند کرنے کی درخواست کی جائے گی۔ لیکن تحریک انصاف نے اس کو اون کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی آفیشیل اکاؤنٹ نے صاحبزادہ حامد رضا کی اس کمٹمنٹ کو، اس کنفیشن کو انہوں نے شیئر کیا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم حمود الرحمان کمیشن سے متعلق کی گئی ٹویٹ کو بالکل اون کرتے ہیں، اور یہ کسی ادارے پر حملہ نہیں ہے، جنرل یحییٰ کے کردار کے بارے میں تاریخی حقیقت ہے۔ حمود الرحمان کمیشن کی تحقیقات کا مطالبہ نیا نہیں، ماضی میں بھی سیاستدان یہ مطالبہ کرتے آئے ہیں۔ تو اس وقت سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں حامد رضا، وہ بھی اس کو اون کر رہے ہیں، عارف علوی صاحب نے بھی اون کر لیا ہے، عمران خان صاحب بھی اون کرتے ہیں۔ تو تحریک انصاف کی جو آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے پی ٹی آئی کا،
وہ بھی یہ اون کر رہا ہے. انیشلی اسٹیج پر یہ سوچا گیا تھا کہ اگر معذرت کر لی جائے تو ہو سکتا ہے کہ معاملہ رفع دفع ہو جائے، لیکن جب حکومت نے اور طاقتور ادارے نے اس پر معافی نہ دینے کا ارادہ ظاہر کیا تو اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مارتے پہنی ہے تو پھر پیچھے ہٹنے کی لوڑ ہے. تو اس لیے تحریک انصاف جو ہے وہ اب اس کے اوپر جو ہے وہ پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کرے گی اور ایک بار پھر وکٹم کارڈ کھیلے گی. تو اب تحریک انصاف نے یہ تو فیصلہ کر لیا کہ وہ اس معاملے میں پیچھے نہیں ہٹے گی. اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ بتائی جاتی ہے کہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، خاص کر عمران خان، ان کا موقف یہ کہ 9 مئی جیسے سنگین الزامات میں ان کا بال بیکا نہیں کیا جا سکا، ان کا کچھ بگاڑا نہیں جا سکا، پنجابی میں کہتے ہیں کچھ پٹیا نہیں گیا. تو اس مقدمے میں اور کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. اگر اس بنیاد پر کہ یہ فوج کے خلاف ہے کوئی مقدمہ درج کر بھی لیا جائے گا تو اس کو عدالتیں اڑا کر رکھ دے گی. تو جہاں تک عمران خان کی اس ٹویٹ کا اور ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کا معاملہ ہے، اسے بھی دوسرا 9 مئی سمجھا جا رہا ہے. تو سوال یہ کہ اس سے پہلے جو 9 مئی ہو چکا ہے اس کے کرداروں کو انصاف کیسے ملے گا، ملزمان کو سزا کیسے ہوگی، کسی نے جرم کیا ہے نہیں کیا وہ کیسے ثابت ہوگا. اس پر پچھلے دنوں فارمیشن کمانڈر کی جانب سے بھی جو اعلامیہ جاری کیا گیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 9 مئی کے کرداروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. تو آسان سی بات تو یہ ہے کہ اس معاملے کو اب سماعت کے لیے مقرر ہو جانا چاہیے. یہ وہ معاملہ ہے جس نے پوری قوم کو ہیجان میں مبتلا کر رکھا ہے، بلکہ تقسیم کر رکھا ہے. اور آسان سی بات یہ ہے کہ جو بھی معاملات ہیں ان پہ آپ فیصلہ کریں، فیصلہ صحیح کرے، غلط کرے، اچھا کرے، برا کرے، لیکن فیصلہ ہونا چاہیے تاکہ ملک آگے بڑھے، قوم آگے بڑھے. لیکن یہاں یہ صورتحال ہے کہ نہ 9 من تیل ہے نہ رادہ ناچ رہی ہے. سپریم کورٹ نے ایک بات تو نیب ترمیم کے حوالے سے بالکل درست کہی تھی کہ وہ عوامی مفاد کا کیس نہیں تھا، اس میں پبلک انٹرسٹ کچھ نہیں تھا. لوگوں کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ نیب میں ترامیم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. لوگوں کو اس بات میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ توہین عدالت کے مقدمات میں کیا ہوگا، بابر ستار کے جو ڈاکومنٹس لیک کیے گئے تھے اس کے ملزمان کو سزا ملے گی یا نہیں ملے گی، جسٹس محسن اطہر کیانی کے کیس میں کیا ہوا. تو جہاں تک ججوں کا معاملہ ہے، اگر جج بزدل ہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے. اگر 6 ججوں نے خط لکھا ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ دباؤ ڈالا جاتا ہے، مرضی کے فیصلے لیے جاتے ہیں، اس میں بھی لوگوں کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اگر جج بزدل ہے تو کیا کریں؟ اگر اختیار ہوتے ہوئے بھی آپ اسے استعمال نہیں کرتے یا آپ کو کرنا نہیں آتا تو لوگ کیا کریں؟ لوگ خود تو جج بن کر فیصلے نہیں کریں گے. لوگوں کو اب اس بات میں بھی زیادہ دلچسپی نہیں رہی کہ عدت کیس میں عمران خان صاحب کی سزا ختم ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، خان صاحب گھڑی چور ہے یا نہیں ہے. لوگوں کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. لوگوں کو اگر دلچسپی ہے تو اس بات سے ہے کہ یہ جو اتنا بڑا معاملہ ہے جس نے پوری قوم کے اندر پولرائزیشن کر رکھی ہے اور 9 مئی کے حوالے سے بہت بڑی تقسیم ہے، جس کی بنیاد پر ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ مظلوم بنی ہوئی ہے. وہ کہتی ہے ہم زیر عتاب ہے، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا ہے. عمران خان تو اس سے تھوڑا پیچھے جاتے ہوئے کہتے ہیں 9 مئی اس لیے ہوا کہ مجھے پکڑا گیا. تو 9 مئی کے حوالے سے جس کا بھی جو موقف ہے وہ تب تک درست مانا جائے گا جب تک اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا. فوج کہہ رہی ہے کہ 9 مئی جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگوں نے کیا تو وہ درست کہہ رہے ہیں. ابھی تک ان کا موقف بالکل یہی ہے اور ہر کور کمانڈر، فارمیشن کمانڈر کے اجلاس میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑا جائے گا، نہیں معاف کیا جائے گا. دوسری طرف عمران خان یا ان کی جماعت ہے وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا، ہمارے اوپر یہ ڈالا گیا، تو ان کا موقف بھی ٹھیک ہے کیونکہ ان کے اوپر یہ جرم ثابت نہیں ہوا. تو یہ دونوں فریق جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ موجود ہے. تو آسان سی بات تو یہ نا کہ ایک کیس ہے جو سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے، فوجی عدالتوں میں سویلین کے کیسز کا ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اب چونکہ فوج کا موقف یہ ہے کہ یہ ہمارے اوپر اٹیک ہوا تو ہمیں اپنی عدالتوں میں اس کا ٹرائل کرنا ہے، ہمیں اجازت دے تو ہم فیصلے کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کس کس نے کیا جرم کیا. لیکن جو پاکستان کی سویلین کورٹ ہے، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ، اس نے اس کے اوپر اسٹے آرڈر دے رکھا ہے. وہ کہتے ہیں سویلین کا سول کورٹ میں فیصلہ نہیں ہو سکتا. تو اب یہاں معاملہ رکا ہوا ہے. اگر سپریم کورٹ اس کیس کا فیصلہ کر دے کہ کیا سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، صرف اتنا ہی فیصلہ کرنا ہے. اس کا جب بھی فیصلہ آئے گا یہ پاکستان کی سیاست کی ڈائریکشن کو بہتر کر دے گا، ٹھیک کر دے گا.
فیصلہ کسی کے حق میں بھی ہو، آئدر عمران خان کے حق میں ہو، خلاف ہو، لیکن ڈائریکشن ٹھیک کر دے گا۔ تو قاضی جسٹس فائز عیسیٰ سے پچھلے دنوں فارمیشن کمانڈر نے بھی یہ کہا تھا، گزارش کی تھی کہ جناب انصاف کے کٹہرے میں ان کو لایا جائے۔ تو اب سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کیس کو ہولڈ میں کیوں رکھا ہوا ہے، اور یہ سپریم کورٹ میں فکس ہی نہیں ہو رہا، نہ بینچ بن رہا ہے۔ تو اس کیس کے ساتھ جو ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے اسی نے پوری قوم کو لٹکا رکھا ہے۔ اگر 9 مئی کے کرداروں کو سزا مل جاتی تو پھر یہ جو ابھی ایک نیا پنڈورا باکس کھلا ہوا ہے یہ کبھی نہ کھلتا۔ تو اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر تلوار بھی ہے، دباؤ بھی ہے، ان کے اوپر ذمہ داری بھی ہے کہ وہ قوم کو اس بے چینی سے نجات دلائے، اس بات کا فیصلہ کرے، بینچ بنائے، بینچ جو بھی فیصلہ کرے۔ ابھی انہوں نے مخصوص نشستوں کے اوپر 13 رکنی بینچ بنایا، فل کورٹ 14 رکنی تھا، لیکن جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ ان کا پچھلے دنوں آپریشن ہوا تھا تو وہ اب آرام فرما رہی ہیں، تو وہ اس بینچ کا حصہ نہیں ہے۔ تو 13 رکنی بینچ جو ہے مخصوص نشستوں کا فیصلہ کرنے کے لیے بٹھایا جا سکتا ہے۔ تو فوجی عدالتوں والا معاملہ کیوں نہیں ٹیک اپ کیا جا رہا؟ تو پیر کے روز جو ہے وہ کچھ عام کیسز عدالتوں میں لگے ہوئے ہیں، جن میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے معاملے پر سپریم کورٹ کا 13 رکنی فل کورٹ سماعت کر رہا ہے، اور خاصا پورے اپنے دورے اپوزیشن میں یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ فلاں کیس میں فل کورٹ بنا دیں، فلاں کیس میں فل کورٹ بنا دیں۔ تو کسی چیف جسٹس کو جو اس وقت تھے بندیال صاحب، ان کو فل کورٹ بنانے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت کی اپوزیشن بھی ڈیمانڈ کرتی تھی، حکومت بھی کرتی تھی، وہ ہم خیال ججوں کو بٹھاتے تھے اور کیس کا فیصلہ کر دیتے تھے۔ لیکن اس بار کسی نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ مخصوص نشستوں کے لیے فل کورٹ بنایا جائے۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دبنگ چیف جسٹس ہے اور انصاف پسند ہے، اس نے کسی مطالبے کے بغیر فل کورٹ بنا دیا۔ اس نے کہا لیں جناب، ونس فار آل ڈیسائیڈ ہو جائے گا، یہ فل کورٹ بیٹھی ہے، یہ آج فیصلہ کر لے۔ اور انہوں نے وہ فل کورٹ بنایا تو ان کے اوپر اعتراض شروع ہو گیا اور کہا جی آپ ذرا بینچ سے علیحدہ ہو جائے، اور فلانا جج بھی علیحدہ ہو جائے، فلانا جج بھی علیحدہ ہو جائے۔ تو اب پی ٹی آئی پھر اس کے باوجود رو رہی ہے۔ قاضی فائز صاحب کو ان کیسز سے علیحدہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے فیصلہ دیا تھا بلے کے نشان کو جو واپس لیا گیا تھا، تو وہ کیس الگ تھا، یہ کیس الگ ہے، یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کا 5 رکنی بینچ یہ دونوں پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دے چکے ہیں، اور قانونی ماہرین جو ابھی اسٹڈی کر رہے ہیں اس کیس کو، ان کے مطابق یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف آئے گا۔ تو پی ٹی آئی اس لیے بھی چیخیں مار رہی ہے، اور ویسے پی ٹی آئی کے کچھ جو ویلاگرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ جسٹس قاضی فائز صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملنی، تو اب وہ پی ٹی آئی کی ہمدردی لینے کے لیے یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں بھی کر سکتا ہے، یعنی چٹ بھی اپنی پٹ بھی اپنی۔ قاضی ساڈا مخالف ہے، ساڈے حق چ فیصلہ نہیں دے گا، لیکن قاضی نے ادھر خیر نہیں پینی تو ساڈے حق چ فیصلہ دے دے گا۔ اصل میں تو معاملہ یہ کہ پی ٹی آئی یہ چاہتی نہیں تھی کہ یہ کیس لگے، وہ اس کو بھی لٹکانا چاہتے ہیں، وہ کئی کیسوں کو لٹکانے میں ان کا فائدہ ہے۔ اس لیے جو سویلین کا فوجی عدالتوں میں سماعت والا معاملہ ہے نا، وہ بھی پی ٹی آئی نہیں چاہتی کہ یہ لگایا جائے، کیونکہ ان کی سیاست تو ہے ہی مظلومیت میں، وکٹم کارڈ میں۔ دوسرا کیس ہے جسٹس بابر ستار کی فیملی کا ڈیٹا لیک کرنے اور سوشل میڈیا پر جاری مہم کے خلاف جو توہین عدالت کیس ہے، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 جون کو سماعت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق، یہ تینوں لائک مائنڈڈ جج ہیں۔ یہ بینچ ہے، 23 مئی کو اس بینچ نے سماعت کرنی تھی، لیکن بینچ دستیاب نہیں تھا تو سماعت نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد یہ کیس 6 جون کو لگایا گیا۔ 6 جون کو بھی بینچ میں کچھ لوگوں نے کہا جی ہم اویلیبل نہیں ہیں، تو اب یہ 3 جون کو لگا دیا گیا، یعنی 3 دن پہلے۔ ہوتا یہ کہ بعد میں لگایا جاتا ہے، لیکن ہماری جو عدلیہ ہے اس وقت وہ نئے ریکارڈ قائم کر لی، نئی تاریخیں، نئی روایات قائم کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ریورس کر لے، 3 دن پہلے لا لو۔ کسی اور کیس میں آپ نے سنا کہ اس طرح ہوا ہو کہ عدالت نے کہا ہوگا ٹھیک ہے 2 دن پہلے سماعت کر لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ کمال کام ہو گیا ہے۔ اس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کی سماعت بھی پیر کے روز رکھی ہوئی ہے، اور یہ بھی آپ کو پتا کہ 28 مئی کو یوم تکبیر کی چھٹی ہو گئی تھی، ورنہ سائفر کیس کی سماعت ہونی تھی۔ اب اس کی سماعت جو ہے پیر کے روز دوبارہ ہو رہی ہے۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ تو یہ 2-3 بڑے کیس ہیں۔
اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو جیل میں 302 راتیں ہو گئی ہیں، تو اس لیے ان کا نمبر ہو گیا 302۔ عمران خان جب سے گرفتار ہوئے ہیں اور جیل میں ہے، اس وقت سے اب تک پی ٹی آئی ان کی کاؤنٹنگ بتا رہی ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی نے ہمیں بتایا کہ عمران خان صاحب کی جو پچھلی رات گزری ہے وہ 302ویں رات تھی، تو 302 تھے، عمران خان صاحب نمبر آ گیا ہے۔ شعیب اختر بڑے معروف کرکٹر، زبردست، ان کی پی ٹی آئی ٹرول کر رہی ہے، پیچھے پہ گئی، چیخا نکل رہی ہیں۔ انہوں نے کوئی تحریک انصاف کے اوپر تنقید نہیں کی، انہوں نے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کی، انہوں نے فوج کے حق میں کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، کوئی ایسا کام شعیب اختر نے نہیں کیا کہ جس کی بنیاد پہ ان کو اس طرح ذلیل کیا جائے جس طرح تحریک انصاف کر رہی ہے۔ معاملہ صرف اتنا ہی ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ نیک ہیں، اور اگر آپ ہمارے مخالفین کے ساتھ ہیں تو پھر آپ سے برا آدمی کوئی نہیں ہے۔ تو شعیب اختر صاحب کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کو پی ٹی وی والوں نے ایک دفعہ سازش کر کے، ذلیل کر کے، وہ کچھ وہاں پہ لوگ تھے عمران خان کے دور میں بھی، اس سے پہلے بھی، ایک وہ ڈاکٹر نعمان تھے، کچھ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا پی ٹی وی کے اوپر، بدتمیزی کی شعیب اختر سے، وہ بیچارہ عزت کے مارے چھوڑ کے چلا گیا۔ پھر اس کے بعد عمران خان کے کزن بازید خان آ گئے، پھر وہ یوتھیا گروپ آ گیا۔ شعیب اختر نے کبھی کھل کے کسی پولیٹیشین کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا۔ تو پچھلے دنوں شاہد افریدی کو بھی اس طرح برا بھلا کہا گیا، اس نے تھوڑی سی فوج کے حق میں بات کر دی۔ اب شعیب اختر جو ہے وہ دبنگ آدمی ہے، بولڈ ہے، ہیرو ہے قوم کا، جس طرح شاہد افریدی ہیرو، جس طرح عمران خان ہیرو تھے، جس طرح شعیب ملک ہیرو، ہمارے جاوید میاں داس، ظہیر عباس، سرفراز، یہ سارے ہمارے وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو کھیل کے میدان میں خوشیاں دی ہیں، وہ ہمارے ہیرو ہیں۔ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ہو، کوئی بھی سیاسی خیالات رکھتے ہو، اس کی بنیاد پہ انہیں آپ ٹرول نہیں کر سکتے، ان کی بے عزتی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ بدتمیزی، یہ جاہلانہ پن عمران خان نے اپنے جو ووٹر سپورٹر کو تربیت دی ہے نا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو شعیب اختر پی ٹی وی پہ اگر کمنٹری کریں گے تو پوری قوم ان کی بات سنے گی۔ وہ لیجنڈ ہیں، پاکستان میں اس سے بڑا، اس سے زیادہ سپیڈ والا کوئی بالر پیدا نہیں ہوا۔ تو ان کی ٹرولنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ بیچارے پی ٹی وی واپس آیا، تارڑ کی تعریف کر دی، بس یہ وجہ بنی ہے اس سارے انتشار کی، ورنہ انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ عطا تارڑ پہ ضرور تنقید کریں اور مخالفین پہ کریں، لیکن شعیب اختر جو ہے وہ ڈیزرو نہیں کرتے۔ آج مولانا فضل الرحمان کا اصل دکھ باہر آیا، اور میں اس دکھ میں برابر کا شریک ہوں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ کہتے ہیں کہ افغانستان سے دہشت گرد آتے ہیں، اگر وہاں سے آتے ہیں اور سرحد عبور کرتے ہیں تو تم سرحد پر ان کو کیوں نہیں روک پا رہے؟ تو یہ سوال ان کا ٹھیک ہے۔ مولانا کی جماعت پر جتنے اٹیک ہو چکے ہیں، جتنے ان کے لیڈر مارے جا چکے ہیں، جتنے ان کے زخمی ہوئے ہیں، اور وجہ یہ تھی کہ ان پر یہ الزام تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، یا فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، یا ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، یا نظام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ الیکشن میں پولیٹیکل کمپین بھی نہیں کر سکے، ان کو کوئی سپورٹ بھی نہیں ملی، ان کو کوئی بچانے بھی نہیں گیا۔ جب وہ افغانستان کے دورے پہ گئے، پچھلی دور حکومت میں جب وہ حکومت میں شامل تھے، تو ان کو بھیجا گیا تھا افغانستان، بس اس کے بعد سے جب وہ واپس آئے تو ان کے حالات بدل چکے تھے، کیونکہ کچھ چیزیں ان کو بتائی گئیں، سمجھائی گئیں، یا ان کے سامنے رکھی گئیں۔ مثلا یہ بتایا گیا کہ آپ نے اگر خود کو ریاست کے ساتھ جوڑ کے رکھا تو پھر ہم آپ کے ساتھ جنگ کرتے رہیں گے، یا ہمارے جو گروپ ہے، کیونکہ یہ کالعدم ٹی ڈی پی اور ٹی ڈی پی اصل میں ایک ہی ہے، یہ الگ الگ نہیں ہے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ الگ الگ ہے تو پھر اس کی اپنی فہم ہے۔ تو کالعدم ٹی ڈی پی جو ہے وہ اس نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا، اور داعش نے بھی مولانا فضل الرحمان کو ٹارگٹ کیا ہوا۔ آپ دیکھیں جب سے مولانا افغانستان سے واپس آئے ہیں، انہوں نے ایک نئی پوزیشن لی ہے، ان کی جماعت پر ایک بھی حملہ نہیں ہوا، ان کے کسی لیڈر پر ایک بھی گولی نہیں چلی، جبکہ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں حافظ حمد اللہ، کفایت اللہ، فلاں، ہر ایک کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں، اور کئی رہنما ان کے شہید بھی ہوئے ہیں، کوئٹہ میں بھی شہید ہوئے ہیں۔ تو مولانا کا دکھ بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے کہ جب آپ کو کہیں سے سپورٹ ہی نہیں ہے، آپ کی کوئی پروٹیکشن ہی نہیں ہے، تو ویلے نہیں بھائی کہ تاڑے نہ کھلو جیے۔ تو اپوزیشن کی سیاست کرنے سے مولانا فضل الرحمان نے خود کو اور اپنی جماعت کو محفوظ کر لیا ہے۔ ہم باڑ لگا کر بھی اپنے ملک کو محفوظ نہیں کر سکے، ہم نے بڑا شور مچایا کہ باڑ لگ جائے گی تو پھر آمد جامد رک جائے گی اور معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن وہ کہاں گئی باڑ؟ ہم روز کہتے ہیں جی افغانستان سے دہشت گرد آ رہے ہیں،
پاکستان کے اندر جتنے اٹیک ہو رہے ہیں افغانستان سے آنے والے لوگ کر رہے ہیں. تو باڑھ کہاں گئی؟ اب افغانستان کے بارے میں ہماری کنوکشن تو یہ کہ ہمارا دوست ہے، مسلم ملک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اگر آپ حقیقت کو دیکھیں غور سے تو آپ کو نظر آئے گا وہ ہمیں برداشت کرتے ہیں، وہ ہمیں اپنی بربادی کا ذمہ دار سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان نہ ہوتا تو امریکہ پاکستان میں کبھی قدم نہ رکھتا. تو پاکستان کے حوالے سے وہ خوش نہیں ہے، حالانکہ پاکستان نے اس سے پہلے انہیں روس سے بچایا، لیکن وہ سمجھتے نہیں پاکستان جو ہے وہ ڈالر لیتا ہے اور ہمیں مرواتا ہے. یہ ان کی ایک مجموعی سوچ ہے جو آپ بدل نہیں سکتے. میرا موقف تو پہلے دن سے ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جو پولیٹیکل پوزیشن تبدیل ہوئی ہے اس کی ایک بڑی سالڈ ریزن ہے. ایک انہوں نے اتنی مصیبتیں سہی، ایک ان کی مخالف جماعت کو الیکشن جتوایا گیا، جیتا نہیں گیا. ایسا نہیں ہوا کہ وہاں پہ پی ٹی آئی جیت گئی، ان کو بھی باقاعدہ کامیابی دلائی گئی، سویپ کہ آپ کو صوبہ دے کر ان کو صوبہ بند کیا گیا کہ یہ لے آپ جیتے یہاں حکومت کریں، یہاں کوئی آپ کا شریک حکومت نہیں ہے. تو مولانا کو بھی تھوڑی بہت کامیابی مل جاتی تو شاید ان کے زخم جو ہے وہ بھر جاتے، لیکن ابھی بھی مولانا فضل الرحمان صرف شکوہ کر رہے ہیں، ایکشن کوئی نہیں کر رہے، بھڑاس نکال رہے ہیں. ان کا شکوہ ایسے ہی ہے کہ کہنا تین سنانا نون. ایک خبر نے دھماکہ کیا سوشل میڈیا پر. ملک ریاض صاحب نے جن صحافیوں کی مالی مدد فرمائی تھی ان کی ایک لسٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہے. یہ وہ فہرست ہے جس میں ملک کے تمام بڑے بڑے ان صحافیوں کے نام شامل ہیں جن کے بارے میں عوام کو کوئی شبہ نہیں ہے پہلے سے ہی کہ وہ ایسے کاموں میں انوالو رہے ہوں، جن کی اساس سے ان کی تنخواہوں اور آمدنی سے بہت زیادہ ہے. تمام لوگ ویلتھی ہیں. تو ایک لسٹ آئی کہ ملک ریاض صاحب ان لوگوں کو پیسے دیتے رہے، یہ ان کی پیرول پہ ہے. ملک ریاض صاحب نے اس کی ہمیشہ تردید کی ہے. یہ لسٹ پہلی بار نہیں آئی، یہ لسٹ بہت دفعہ آئی ہے. تو بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ نے سوشل میڈیا پر ان خبروں کی تردید کی ہے کہ جس میں دعویٰ کیا گیا ہے ملک ریاض کی جانب سے پاکستان کے مختلف تجزیہ نگاروں اور صحافیوں کو وقتاً فوقتاً رقم پلاٹ دیے جاتے رہے ہیں، اور پھر ایک لیٹر ہیڈ جو ہے وہ پی ٹی آئی سے وابستہ متعدد ایکس اکاؤنٹ پر شیئر کیا جا رہا ہے جس میں ان صحافیوں کو ملنے والی رقوم کی تفصیلات ہیں یا پلاٹوں کی تفصیلات ہیں. شاہین سبائی جیسے بہت سینئر جرنلسٹ بھی اس کے اوپر تبصرے فرما رہے ہیں، اس کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں. تو بحریہ ٹاؤن کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کی گئی اور کہا گیا کہ جناب یہ بحریہ ٹاؤن کی جانب سے جو صحافیوں کو تنخواہیں دینے کی فہرست ہے یہ غلط ہے، اور اس میں جو لیٹر ہیڈ استعمال ہوا ہے یہ بھی دھوکہ دہی والا ہے. بحریہ ٹاؤن والے لیٹر ہیڈ کی بات کریں یا تو سب کچھ دھوکہ دہی ہے یا ملک ریاض کا پورا نظام دھوکے پہ کھڑا ہے. تو یہ معاملہ جس صحافیوں کے ان پر نام تھے ان میں چند صحافی حامد میر، مظہر عباس، ارشد شریف، یہ سپریم کورٹ بھی گئے تھے، وہاں بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا اس لسٹ کو، یہ جھوٹی لسٹ ہے. تو یہ اب پھر دوبارہ شیئر کی گئی ہے. تو وہ سارے صحافی جن کے نام اس میں شامل ہیں وہ بیچارے صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں. ایک اور بڑی خبر جس نے بڑا بھوچال پیدا کیا ہے وہ آئی ایم ایف نے اگلے مالی سال کے بجٹ کے لیے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر 16% گراوٹ کے ساتھ 328.4 روپے مقرر کرنے کی تجویز دی تھی. پاکستان نے کہا کہ نہیں، ہم 16% نہیں، ہم 3.5% گرائیں گے، اور جو ڈالر ہے اس کو 295 پہ فکس کیا جائے گا. ڈالر مافیا کے منہ میں پانی آنا شروع ہو گیا ہے، اور ذرائع کہتے ہیں کہ ان خبروں کی وجہ سے ڈالر شارٹ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ڈالر اگر مہنگا ہونا ہے، اچھا مہنگا ہونا نہیں ہے، یہ صرف یعنی اندازہ ہے کہ اس لیول تک جائے گا. تو پاکستان نے اگر ادائیگیاں کرنی ہوں گی تو کس قیمت پر کریں گی؟ تو 295 پاکستان حکومت کا خیال ہے کہ اگر بہت کچھ چھلانگ مارے گا، پرابلم ہو جائے گی، ہمیں آئی میں پیسے نہیں دے گا اور کوئی پرابلم ہوگی، تو یہ ڈالر 295 پہ چلا جائے گا، جبکہ جانے کی کوئی توقع نہیں ہے. ہو سکتا ہے 270 سے بھی نیچے آ جائے. تو یہ ڈالر والے ذرا ہوشیار رہے، لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں. پی ٹی آئی ڈرامے نہ کرے تو پی ٹی آئی کیا کہلائے؟ پی ٹی آئی کے رہنما شوکت بسرا ہے وہ فیصل مسجد پہنچ گئے اور انہوں نے الیکشن لڑا تھا ایجاد الحق کے خلاف. ایجاد الحق وہ ہے جو مسلم لیگ ایجاد الحق کے سربراہ ہے، اور انہوں نے عمران خان کی جماعت کے ساتھ اتحاد کر لیا تھا ان دنوں میں جن دنوں میں 9 مئی کا سانحہ ہوا. وہ بیک آؤٹ کر گئے، الیکشن لڑا. شوکت بسرا پی ٹی آئی کا امیدوار تھا، وہ ہار گیا. وہ کہتا ہے فارم 45 کے تحت میں جیتا ہوا، 40,000 ووٹوں کی لیڈ سے ایجاد الحق کو جتا دیا گیا فارم 47 کے مطابق. اس نے کہا کہ ایجاد الحق اپنے باپ کی قبر پہ جا قسم کھائے کہ وہ جیتا ہوا ہے، تو میں بھی پہنچتا ہوں وہاں پہ. تو آج پہنچ گیا ڈرامہ لے کے فارم پتہ نہیں 45 کتوں. اس نے کہا لو جی ایجاد الحق کی قبر میں کھڑا ہوں اور میرے ہاتھ میں قرآن ہے، آئے ایجاد الحق اور بتائے کہ کیا وہ جیتا ہے کہ میں جیتا ہوں.
لیکن دوسرا ایک ان کے رہنما محمود الرشید 9 مئی کے بعد سے جیل میں بند ہیں. جماعت اسلامی میں ہوا کرتے تھے, بڑے اچھے دن ہوا کرتے تھے, لیکن یہ 9 مئی کے واقعات میں یہ اور ان کی فیملی انوالو ہو گئی اور یہ تب سے جیل میں ہے. آج ان کی طبیعت خراب تھی, ان کو لایا گیا یہاں پہ لاہور کے مقامی اسپتال میں, وہاں ان کو ٹریٹمنٹ دی گئی. گرمی بڑی ہے لاہور میں, 45-46 ڈگری اتنی گرمی شاید ہی کبھی پڑی ہو, لیکن یہ شدید گرمی ہے جس کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے.